محبت کی گہرائی قسط نمبر 33۔ مائرہ نے اپنی ماں کی تمام باتیں خاموشی سے سننے کے بعد آخرکار سر اٹھایا۔ اس کے دل میں اب بھی اذان کے لیے وہی یقین موجود تھا جسے ہانیہ کی باتیں متزلزل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ضروری تو نہیں کہ جو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے وہ مجھے بھی دیکھنا پڑے۔ اذان خان بہت محنتی انسان ہے، وہ اپنے کام اور لگن سے بہت جلد ترقی کر سکتا ہے۔ مائرہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ ہانیہ نے اسے دیکھا اور پھر اچانک بھرپور قہقہہ لگایا۔ خوب کہی مائرہ، تم نے بھی آخر اپنے باپ کا خون پایا ہے، وہ بھی یہی کہا کرتا تھا۔ ہانیہ کی ہنسی میں خوشی نہیں بلکہ ایک عجیب سی تلخی تھی۔ میں بہت محنت کروں گا، میں تمہیں دنیا کی ساری آسائشیں دوں گا، تمہارا بہت خیال رکھوں گا، ہمیشہ تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، میرے حالات جلد بدل جائیں گے۔ ہانیہ نے ایک ایک جملہ ایسے دہرایا جیسے وہ سب الفاظ آج بھی ازبر ہوں۔ سب کچھ صرف وقتی تھا مائرہ، جب پیار محبت کا بخار اتر جاتا ہے نا تو پھر انسان کو سب کچھ واضح دکھائی دینے لگتا ہے۔ کالے بادلوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ مائرہ خاموش رہی۔ آج تک تمہارے باپ نے تمہیں اور مجھے کہاں لے جا کر کھانا کھلایا ہے؟ کبھی کسی اچھی جگہ لے جا کر ہمیں کھانا کھلایا ہے؟ کبھی تمہاری برتھ ڈے منائی ہے؟ کبھی کچھ ایسا کیا ہے جو اسپیشل ہو، جو یادگار ہو؟ ہانیہ کی آواز میں شکوہ بڑھتا گیا۔ کہیں نہیں، کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ عید اور بقرعید کی شاپنگ کرنے کے لیے بھی 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ چیز خریدیں یا نہیں، اور تم باتیں کر رہی ہو کہ کوئی نہیں بدلتا۔ تم بڑی بڑی باتیں کر رہی ہو کہ وہ ترقی کر لے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ اپنی بیٹی کے قریب ہو کر بیٹھی۔ بیٹا، کوئی نہیں بدلتا، جس کے جیسے حالات رہتے ہیں نا وہ ویسے ہی رہتے ہیں۔ یہ ناول کی دنیا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ہانیہ نے سخت لہجے میں کہا۔ یہاں جس کے جیسے حالات ہوتے ہیں وہ ویسے ہی حالات کے ساتھ جیتا ہے اور ویسے ہی حالات کے ساتھ مر جاتا ہے۔ اس معاشرے میں غریب صرف غریب ہی رہتا ہے جبکہ امیر امیر تر بنتا چلا جاتا ہے۔ مائرہ کی نظریں جھک گئیں۔ اذان کا خیال دل سے نکال دو۔ میں تمہاری شادی ایسی جگہ کرواؤں گی جہاں تمہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوگی، تم اپنی پسند کی ہر چیز خرید سکو گی، تمہیں کسی چیز کے لیے سوچنا نہیں پڑے گا، تم خوش رہو گی۔ ہانیہ کی باتیں مائرہ کے دل میں اترتی چلی گئیں۔ اس کا دل جیسے آہستہ آہستہ بجھنے لگا تھا۔ وہ اپنی ماں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں اذان خان کے لیے شدید محبت تھی۔ وہ اذان کو جانتی تھی، اس کی محنت کو جانتی تھی، اس کے خلوص کو جانتی تھی، مگر ہانیہ جس وثوق سے اپنی بات کہہ رہی تھی اس نے مائرہ کے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی باتوں کو جھٹلانا چاہتی تھی مگر انکار بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ آخرکار اس نے نفی میں سر ہلایا اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ کچن میں چلی گئی اور کام میں لگ گئی۔ ہانیہ نے اس کے بعد مزید کچھ نہیں کہا مگر اس کے ذہن میں ایک فیصلہ ضرور پختہ ہو چکا تھا۔ آج سے مائرہ سے سارے گھر کے کام کروائے جائیں گے۔ وہ چاہتی تھی کہ عشق اور محبت کی جو پٹی مائرہ کی آنکھوں پر بندھی ہوئی ہے وہ آہستہ آہستہ اتر جائے۔ وہ دنیا داری کے ساتھ ساتھ گھر داری کو بھی اچھی طرح سمجھے۔ اسے اندازہ ہو کہ ازدواجی زندگی میں صرف محبت کے خوبصورت وعدوں کا نام نہیں بلکہ بے شمار ذمہ داریوں کا بھی نام ہے۔ مائرہ شام تک مسلسل گھر کے کام کرتی رہی۔ آخرکار جب اس کے پیٹ میں کھانا گیا تو جسم میں کچھ جان آئی مگر کھانے کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک اور فکر جاگ گئی۔ نہ جانے اذان اسے لینے آیا تھا یا نہیں، نہ جانے وہ کتنی دیر اس کا انتظار کرتا رہا تھا، نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ کیا اسے مائرہ کی فکر ہوئی ہوگی؟ کیا اس نے اسے فون کرنے کی کوشش کی ہوگی؟ کیا وہ ناراض ہوگا؟ اس کے خیالات ایک مرتبہ پھر منتشر ہونے لگے تھے مگر ہانیہ نے اسے سوچنے کا زیادہ موقع نہیں دیا۔ اس نے مائرہ سے رات کی روٹیاں بنوائیں، پھر رات کے برتن دھلوائے، کچن سمیٹوایا اور کھانا بھی اسی سے لگوایا۔ مائرہ خاموشی سے اپنی ماں کے تمام احکامات پوری کرتی چلی گئی۔ اس کے دل میں اذان تھا مگر ہاتھ گھر کے کاموں میں مصروف تھے۔ اسی دوران حمزہ نے ہانیہ سے مائرہ کے بارے میں پوچھا۔
ہانیہ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور قدرے کڑوے لہجے میں جواب دیا، تمہاری بیٹی کو میری والی قسمت جینے کا شوق ہو رہا ہے، اس لیے میں اسے اس گھر میں اچھی طرح جینے دوں گی۔ اسے بتاؤں گی کہ زندگی کیا ہوتی ہے تاکہ اس کی آنکھوں سے محبت کی پٹی اتر سکے۔ حمزہ خاموش ہو گئے۔ اور تم تو بیچ میں بالکل مت بولنا، ماں بیٹی کے درمیان میں مت آنا، کیونکہ تم پر یقین کر کے میں نے اپنی زندگی ویسے بھی برباد کر لی ہے، اب مزید میں نہیں چاہتی کہ تم میری بیٹی کی بھی زندگی برباد کرو۔ ہانیہ کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ ایک اور حمزہ نما اذان خان میری بیٹی کو بہلا پھسلا کر شادی کرے اور پھر وہ زندگی بھر خوشیوں کو ترستی رہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ حمزہ نے ہانیہ کی باتیں سن کر چھوٹا سا منہ بنایا اور خاموش ہو گئے۔ انہیں افسوس بھی ہوا، انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے دو نوکریاں بھی کی تھیں، مگر ہانیہ تو ہانیہ تھی۔ مجال تھی جو وہ کبھی کسی چیز سے خوش ہوئی ہو، نہ جانے اسے کون سی آسائشیں درکار تھیں، نہ جانے وہ کون سی خواہشیں تھیں جو حمزہ پوری نہیں کر پائے تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھٹکتے رہے۔ مائرہ کی اچھی خاصی برین واشنگ ہو چکی تھی۔ ہانیہ نے اس کے ذہن میں اپنی مرضی کی تمام تلخیاں انڈیل دی تھیں، بچپن سے لے کر آج تک کی مشکلات اسے گنوا دی تھیں۔ اسے بتایا تھا کہ اس کے باپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے وہ کس طرح ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ترستی رہی تھی۔ اس نے اپنی تمام جدوجہد مائرہ کے سامنے رکھ دی تھی۔ اس نے اپنی محرومیاں گنوائی تھیں، اپنی خواہشیں بتائی تھیں، اپنی قربانیاں یاد دلوائی تھیں، اور اب مائرہ کا دل بھی ایک عجیب سی کھٹاس سے بھرنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کا قصور نہیں تھا، وہ جانتی تھی کہ حمزہ نے اپنی استطاعت کے مطابق محنت کی تھی۔ وہ جب سے بڑی ہوئی تھی اس نے اپنے باپ کو محنت کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا، مگر ماں کی مسلسل جلی کٹی باتوں نے اس کے دل میں ایک ایسی گرہ ڈال دی تھی جس سے وہ چاہ کر بھی کھول نہیں پا رہی تھی۔ اذان خان کا خیال آتے ہی اب اس کے ساتھ ایک سوال بھی آ جاتا تھا، کیا واقعی محبت کافی ہوتی ہے؟ کیا اذان واقعی ترقی کر پائے گا؟ کیا وہ مائرہ کو وہ زندگی دے پائے گا جس کا خواب ہانیہ اس کے سامنے توڑ رہی تھی؟ مائرہ خاموش بیٹھی اپنی ماں کی باتیں سنتی رہی تھی، جبکہ حمزہ بار بار افسوس سے سر ہلاتے رہے۔ وہ اپنی بیوی کو سمجھانا چاہتے تھے، مگر ہانیہ نے انہیں بیچ میں بولنے تک کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس کے نزدیک یہ صرف اس کی اور مائرہ کے درمیان کی بات تھی۔ وہ یہ بھی ضروری نہیں سمجھتی تھی کہ مائرہ کی زندگی کے اس فیصلے میں حمزہ مداخلت کرے، جیسے وہ اس کا باپ نہیں بلکہ کوئی ایسا شخص ہو جس نے پہلے اس کی زندگی کا فیصلہ غلط کیا تھا، اور اب وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے بھی وہی غلطی دہرانے والا ہو۔ ہانیہ کا خوف اپنی جگہ تھا، مائرہ کی محبت اپنی جگہ، اور حمزہ کی خاموشی اپنی جگہ، مگر ان تینوں کے درمیان اذان خان کا نام اب ایک ایسے سوال کی صورت اختیار کر چکا تھا جس کا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں تھا۔ پری راجپوت چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اگر فرسٹ ٹائم میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ چاہیے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ٹارگٹ ڈن کرنا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کا ٹارگٹ ہے 25 لائکس اینڈ 15 کامنٹس ایٹ لیسٹ، تو آپ لوگ ٹارگٹ ڈن کریں تو آپ لوگوں کو نیکسٹ 34 ایپیسوڈ بھی مل جائے گی۔ میں ہوں آپ کی اپنی رائٹر پری راجپوت، اور ناول کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیے۔ آپ لوگوں کی ووٹنگ آ چکی ہے دوسرے ناول کے اوپر، حیان کی دلہن کے اوپر، تو جلد ہی جو ہے وہ میں وہ بھی شروع کروں گی، اور یہ سوچ رہی ہوں کہ آج کل یہی ناول تھوڑا سا کنٹینیو مزید کروں، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ حیان کی دلہن جو میرا نیا ناول ہے انشاءاللہ وہ شروع کروں گی۔ اور مجھے آپ لوگوں سے ایک اور چیز بھی چاہیے، کامنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں حیان کی دلہن ایک نیا ناول شروع کر دوں، جو آبویسلی جو ہے وہ جس کی سٹوری آبویسلی فری ہی رہے گی، جیسے کہ محبت کی گہرائی کی آ رہی ہے، اور اس میں اتنا رومانس بھی نہیں ہوگا،
اتنا زیادہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رومانس وغیرہ تو نہیں ہوتا، لکھنا مشکل ہے اور یہاں پہ تو اپلوڈ بھی نہیں ہو سکتا، اور ایکسٹرا محنت کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے جب اپلوڈنگ نہیں کر سکتی یہاں پہ. اور اس کے لیے یہی سوچ رہی ہوں کہ اس کا رومانس کم ہی رکھوں گی، اور اگر رکھنا بھی ہوگا تو وہ پھر ای بک میں ہی ہوگا. باقی اسٹوری جو ہے وہ پراپر چلے گی یوٹیوب کے اوپر ہی، اور اسٹوری جو ہے یوٹیوب کے اوپر ہی چلے گی اور فری ہوگی. تو مجھے سجیشن یہ چاہیے کہ آپ لوگ چاہتے میں حیان کی دلہن ساتھ میں شروع کر دوں یا پھر زویان عشق کو شروع کروں. اس چیز کے اوپر سجیشن چاہیے آپ کی کہ زویان عشق کو شروع کر دوں یا پھر حیان کی دلہن شروع کروں. چلیے ناول کی طرف بڑھتے ہیں. مائرہ تھکی ہاری اپنے کمرے میں چلی گئی. آج کا پورا دن اس کے لیے بے حد بھاری گزرا تھا. جسمانی تھکت اپنی جگہ تھی، مگر اس وقت اس کے ذہن پر اس سے کہیں زیادہ بوجھ تھا. ہانیہ کی باتیں مسلسل اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں. فی الحال تو اسے اپنی ماں کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں. وہ اپنی ماں کی زندگی اور اپنے گزرے ہوئے حالات کے بارے میں پلٹ کر سوچ رہی تھی تو اسے واقعی محرومیاں ہی محرومیاں دکھائی دے رہی تھی. ہانیہ کی کہی ہوئی بہت سی باتیں اسے درست محسوس ہونے لگی تھیں. وہ واقعی اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کے لیے ترستی رہی تھی. بچپن سے لے کر اب تک اس نے کئی خواہشیں دل میں دبا کر پوری کی تھیں. کئی مرتبہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تھی مگر حالات اجازت نہیں دیتے تھے. آج پہلی مرتبہ وہ ان تمام محرومیوں کو اپنی ماں کی نظر سے دیکھ رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کے ذہن میں اذان خان کا خیال آتا اس کے دل کی کیفیت ہی بدلنے لگتی. پچھلے 6 ماہ میں اذان خان نے اس کا ہر ممکن خیال رکھا تھا، اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی. اس نے مائرہ کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کے لیے غیر اہم ہے. وہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا. اسے اپنی خوشی محسوس ہوتی تھی، اور یہ بھی تو حقیقت تھی کہ اذان خان کے ساتھ جتنی خوشی وہ گزشتہ ماہ میں رہی تھی اتنی خوش وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں رہی تھی. وہ اپنی ماں کی باقی تمام باتوں کو ماننا چاہتی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہانیہ کی باتیں اس کے دل میں اذان کے لیے کوئی بدگمانی پیدا کریں، مگر اس کی ماں نے آج اس کے ذہن کو اس قدر الجھا دیا تھا کہ اب وہ اذان کے ساتھ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی. کیا واقعی وہ اس زندگی کے لیے تیار تھی؟ کیا اذان خان واقعی اسے وہ سب دے پائے گا جس کی وہ خواہش رکھتی تھی، یا پھر اس کی ماں کی زندگی کی طرح اس کی زندگی بھی محرومیوں میں گزرے گی؟ یہ سوالات ایسے اسے اندر ہی اندر پریشان کر رہے تھے. آخرکار اس نے بوجھل کیفیت کے ساتھ اپنا موبائل اٹھایا اور اذان خان کا نمبر ملا دیا. کچھ ہی لمحوں بعد دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی. ہیلو مائرہ. مائرہ کہاں تھی تم یار؟ بولو پلیز، کہاں تھی تم؟ ٹھیک تو ہو نا؟ اذان کی آواز میں ایسی بے چینی تھی کہ مائرہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی. تم ٹھیک تو ہو؟ میں بہت پریشان تھا یار، میں بہت ڈر گیا تھا، مجھے بہت ڈر لگ گیا تھا. مائرہ تم ٹھیک تو ہو؟ کچھ تو بولو یار، تم چپ کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہارے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ مما پاپا سب خیریت ہے نا؟ تم یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ اذان خان کے سوال پر سوال ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے. اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا، صرف فکر تھی. مائرہ کی خیریت جاننے کے لیے بے چین تھا. اذان کی یہ فکر اور اس کا خیال رکھنے والی فطرت مائرہ کے دل کو چھو گئی. اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی. وہ اچانک شرمندہ بھی ہو گئی کہ اذان اس کے لیے اس قدر پریشان رہا تھا. وہ نڈال سے لہجے میں مسکراتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں. اس مختصر سے جواب نے بھی اذان کے دل کو کچھ سکون دیا. مائرہ نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں پورا دن یاد کرتی رہی. اس ایک جملے نے اذان کو جیسے مکمل طور پر مطمئن کر دیا. میں نے کتنی مرتبہ رات کو کال کی، تم ناراض تھی مجھ سے.
میری کال کا جواب کیوں نہیں دے رہی تھی؟ میں پوری رات جاگتا رہا۔ یار ایسے کون کرتا ہے؟ تمہیں میری ذرا بھی فکر نہیں ہوئی کہ کم از کم میری کال ہی اٹھا لیتی؟ اذان کے لہجے میں شکوہ تھا، مگر اس شکوے میں بھی محبت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ مائرہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، یار میرا چارجر خراب ہو گیا تھا، بیٹری بالکل ختم ہو گئی تھی، اسی لیے فون بند ہو گیا تھا۔ مائرہ نے جھوٹا عذر پیش کر دیا۔ اچھا۔ اذان کچھ دیر خاموش رہا۔ 6 ماہ میں پہلی مرتبہ اسے محسوس ہوا جیسے مائرہ اسے جھوٹ بول رہی ہو۔ چارجر ٹھیک ہو گیا یا نیا خریدا؟ اس نے قدرے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پاپا آفس سے آئے تو وہ لیٹے ہوئے آئے تھے، میں نے ان سے نیا چارجر منگوایا تھا، اسی لیے ابھی تمہیں کال کی ہے۔ مائرہ نے ایک اور جھوٹ باندھ دیا۔ وہ اپنے گھر کے حالات اذان خان کے ساتھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہانیہ کی باتیں اذان تک پہنچیں، یا اس کے کانوں تک پہنچیں، یا اس کے گھر کے حالات کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو۔ اچھا، میں تمہیں بہت یاد کر رہا تھا۔ اذان کی آواز میں ایک عجیب سی نمی اتر آئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ پلیز مجھ سے ایسے دور مت ہوا کرو، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا یار، تمہارے بنا جینے کا تصور اب مشکل لگنے لگا ہے۔ تم ایک دن کے لیے غائب ہوئی تو میری دنیا جیسے رکنے لگی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سانس نہیں آ رہی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ماہرہ۔ اذان خان کی باتیں سنتے ہوئے مائرہ کے دل کی کیفیت عجیب ہونے لگی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس وقت اس کے اندر کیا چل رہا تھا۔ وہ اذان سے بات کرتے ہوئے جیسے کسی الگ ہی دنیا کی سیر کر رہی تھی۔ ماں کی باتوں سے پیدا ہونے والے سارے سوال کچھ لمحوں کے لیے پیچھے رہ گئے تھے، اور سامنے صرف اذان تھا، وہی اذان جو اس کے لیے پوری رات جاگتا رہا تھا، وہی اذان جو اس کے فون بند ہونے پر پریشان ہو گیا تھا، وہی اذان جو اس کے ایک دن کے غائب ہونے کو بھی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ مائرہ کے دل میں اذان کے لیے محبت ایک مرتبہ پھر شدت سے جاگ اٹھی۔ اذان، آئی لو یو۔ مائرہ نے شدت سے یہ الفاظ ادا کیے، دوسری طرف اذان اس کا کھلے لفظوں میں اقرار سنتے ہوئے بے حد مسرور ہوا۔ آئی لو یو ٹو، اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، پھر مائرہ نے دھیرے سے کہا، اذان، مجھ سے شادی کر لو۔ اذان جیسے چونک گیا۔ کیا مطلب مائرہ، تم سے شادی کر لو؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ ظاہر ہے تم سے ہی شادی کروں گا، اور کس سے شادی کروں گا؟ اب میں صرف تم سے شادی کروں گا، ورنہ کبھی نہیں کروں گا۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تم اس طرح اچانک شادی کر لو سے کیا مراد لے رہی ہو؟ اذان اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مائرہ کی اچانک خواہش نے اسے الجھا دیا تھا۔ مائرہ نے دھیرے سے کہا، میرا مطلب ہے تم کل ہی مجھ سے شادی کر لو، میں تم سے کل شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اذان خان کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کل؟ مائرہ، یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ اس اچانک فیصلے کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مائرہ کے دل میں بھی خوف موجود تھا، اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کی ماں دروازے کے باہر کھڑی اس کی باتیں نہ سن رہی ہو، کہیں ہانیہ کو اس گفتگو کا علم نہ ہو جائے اور گھر میں ایک نیا جھگڑا کھڑا نہ ہو جائے۔ مائرہ، کل کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اذان کے لہجے میں حیرت صاف نمایاں تھی۔ مائرہ کا دل ایک دم بیٹھنے لگا۔ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کس نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ اذان فوراً بولا۔ لیکن کب؟ کیسے؟ میں کل کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ آخر تم کیا سوچ رہی ہو؟ پلیز کھل کر مجھ سے بات کرو، مجھے بتاؤ کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اذان اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں مائرہ کی اچانک کہی ہوئی بات گردش کر رہی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ مائرہ سے اطمینان سے بات کرے اور سمجھے کہ آخر آج ایسا کیا ہوا تھا کہ مائرہ نے اچانک اگلے ہی دن شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی تھی۔ رائٹر پری راجپوت چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی تمام نوٹیفیکیشن، میرے ناول کی تمام نوٹیفیکیشن ملیں اور آپ اسے جلدی سے
रीड कर लीजिए। अज़ान खान अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके वापस आ चुका था। वो अब मायरा की बातों को किसी मसलहत के बगैर समझना चाहता था। बोलो, मुझे खुल कर और तफसील से बताओ। अज़ान खान उसके जवाब का मुंतज़िर था। दूसरी तरफ मायरा कुछ देर खामोश रही, फिर एक तवील तवक्कुफ़ के बाद धीमी आवाज़ में बोली, अज़ान, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझसे कल ही शादी कर लो। बस मैं इतना चाहती हूँ। मैं और तुम कहीं दूर चले जाएंगे, सबसे दूर, इस दुनिया से दूर। अज़ान खान को मायरा की बातें सुनकर वाकई लगा जैसे वो किसी शदीद जज्बाती कैफियत में है। वो उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मायरा यार, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम ठीक हो ना? हम दोनों मास्टर्स कर रहे हैं। ये भागने वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से तुम्हारे जहन में आ गया? किसने तुम्हारे जहन में ये बात डाल दी? हम क्यों भागें? हमने कोई चोरी नहीं की यार। हम सबके सामने शादी करेंगे, धूमधाम से शादी करेंगे। अज़ान अभी अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि मायरा ने बेजारी से उसे रोक दिया। अज़ान, मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मुझसे कल शादी करोगे या नहीं, और अगर तुम मेरे साथ लॉयल नहीं हो तो वो भी मुझे बता दो। मायरा ने एक नया सवाल उसके सामने रख दिया था। अज़ान चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। मायरा, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। मेरी ज़िंदगी की वाहिद लड़की तुम हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी और से मोहब्बत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? कुछ तो बताओ यार। मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही। तुम मुझे परेशान कर रही हो। अज़ान खान हद दर्जा परेशान होने लगा था। मायरा की बातों का कोई सिरा उसे समझ नहीं आ रहा था। वो जानना चाहता था कि अचानक ऐसा क्या हो गया है जिसने मायरा को इस कदर बदल दिया था, मगर मायरा ने मज़ीद कुछ सुनने के बजाय गुस्से में कॉल काट दी। कॉल ख़त्म होते ही मायरा के अंदर भी गुस्सा भड़क उठा। वो सारा दिन काम करके थकन से चूर हो चुकी थी। अपनी माँ को नाराज़ करके और ख़ुद पर जबर करके उसने घर के काम किए थे। उसके जहन में पहले ही बेशुमार बातें चल रही थीं, और अब वो चाहती थी कि अज़ान कम अज़ कम उसकी बात सुने। उसके बजाय वो मुसलसल सवाल किए जा रहा था। मायरा को ये बात बुरी तरह नागवार गुजरी। दूसरी तरफ अज़ान भी मायरा के रवैये से सख्त दिल बर्दाश्ता हुआ था। वो सारी रात इस लड़की के पीछे जागता रहा था। सुबह सवेरे उसके घर के बाहर खड़ा उसका इंतज़ार करता रहा था। दिन का एक बड़ा हिस्सा उसकी फ़िक्र में गुजार दिया था, और बदले में उसे ये रवैया मिल रहा था। अज़ान खान ऐसा लड़का नहीं था जो किसी के पीछे इस तरह खुद को भुला दे, मगर मायरा ने उसे अपने पीछे ज़रूर ऐसा पागल कर दिया था कि उसके रवैये की तल्खी भी उसे अंदर तक मुतासिर कर रही थी। गुस्से में अज़ान ने अपना मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दिया। कुछ देर बाद मायरा ने दोबारा उसे कॉल की, मगर अज़ान का नंबर बंद जा रहा था। मायरा की पेशानी पर बल पड़ गए। हाउ डेयर ही! उसका गुस्सा आसमान तक पहुंच गया था। हाउ डेयर ही स्विच ऑफ हिज फोन! उसने बेइख्तियार मोबाइल स्क्रीन को देखा। हाउ डेयर यू इग्नोर मी अज़ान खान! हाउ डेयर यू! तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इग्नोर करोगे? तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे इग्नोर करोगे? अभी तुम मुझे जानते ही कहाँ हो। जब मैं तुम्हें इग्नोर करूँगी ना, तो तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। मायरा ने गुस्से में अज़ान का तमस्कुर उड़ाया था, मगर दूसरी तरफ अज़ान खान खामोशी से मायरा के रवैये के बारे में सोच रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद उसने अपना फ़ोन दोबारा ऑन किया और मायरा का नंबर मिलाया, मगर दूसरी तरफ से एक ही जवाब आया, द नंबर यू आर कॉलिंग इज स्विच्ड ऑफ। अज़ान एक मरतबा फिर सोचों में डूब गया। आखिर मायरा को हुआ क्या है? वो आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई थी? अभी तक तो मैंने उससे ये भी नहीं पूछा कि वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई, और उसने भी तो ये नहीं पूछा कि मैं उसे लेने आया था या नहीं। क्या उसे मेरी फ़िक्र नहीं हुई? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया है कि मायरा भाग जाने की बातें कर रही है? 2 दिन में ऐसा क्या बदल गया है कि मायरा मुझसे खुलकर बात तक नहीं कर रही? वो आखिर छुपा क्या रही है? इन सवालों ने अज़ान खान के जहन को घेर लिया था। वो रात के 4 बजे तक मायरा के मुतालिक सोचता रहा।
آخرکار تھکن نے اسے مجبور کیا تو وہ صرف 2 گھنٹے کے لیے سو سکا۔ صبح 6 بجے وہ دوبارہ اٹھ بیٹھا، تیار ہوا اور 7 بجے تک مائرہ کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ ادھر مائرہ رات 11 بجے ہی سو چکی تھی۔ رات بھر کی ذہنی تھکن کے بعد جب وہ صبح 6:30 بجے اٹھی تو اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ وہ تیار ہونے لگی مگر آج اس کی ماں نے ہمیشہ کی طرح اس کے لیے ناشتہ تیار نہیں کیا تھا۔ مائرہ کو خود اپنا ناشتہ بنانا تھا۔ ہانیہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسے گھر کے کام کاج کا مزہ چکھایا جائے، اسے احساس ہو کہ گھر سنبھالنا کتنا مشکل کام ہے۔ مائرہ نے خراب موڈ کے ساتھ یونیورسٹی جانے کا ارادہ کیا۔ وہ بغیر ناشتہ کیے ہی کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ ہانیہ کی آواز اس کے قدم روک گئی۔ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہاں کمرے میں جا رہی ہو؟ مہارانی نہیں ہو تم جو اندر بھاگ رہی ہو۔ چلو شاباش ناشتہ بناؤ، اپنے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی۔ مائرہ نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ آج کے بعد سے سارے گھر کی ذمہ داری تم ہی اٹھاؤ گی، مجھ سے اب کام نہیں ہوتے، بوڑھی ہو چکی ہوں، تھک چکی ہوں، اس گھر میں مرتے دم تک کام کرتی رہوں گی لیکن کام ختم نہیں ہوں گے۔ اسی دوران ہانیہ کی نظر حمزہ پر پڑی۔ حمزہ صبح کے وقت تیار ہو کر وہاں آئے تو ہانیہ نے حسب معمول اپنے شوہر کی طرف طنزیہ انداز میں دیکھا۔ حمزہ نے خاموشی اختیار کی۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلے گئے تاکہ تیار ہو سکیں۔ وہ صبح صبح اپنی بیوی کے منہ لگ کر کسی بحث کا آغاز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زیادہ تر حمزہ ہانیہ کی جلی کٹی باتیں سن کر خاموش ہی ہو جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا تھا، اپنی بیٹی کے لیے بھی انہوں نے بہت سا صبر کیا تھا تاکہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی دونوں کے ساتھ اپنا گھر قائم رکھ سکیں۔ ویسے بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار تھے، اگر انہیں کچھ اور کرنا ہوتا تو وہ بہت پہلے کر گزرتے۔ اگر وہ ہانیہ کو چھوڑنا چاہتے تو شاید اپنی زندگی کسی اور طرح گزار لیتے، مگر ہانیہ سے محبت کی شادی کرنے کے بعد وہ اس حقیقت کو سمجھ چکے تھے کہ اب شاید ساری زندگی ہانیہ کی جلی کٹی باتیں ہی سنتے رہنا ان کے نصیب میں ہے۔ ادھر مائرہ خراب موڈ کے ساتھ کچن میں داخل ہو گئی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے لیے ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ گھر کے کام کرتے کرتے اس کے صاف ستھرے کپڑے بھی خراب ہو چکے تھے، کپڑوں کی استری بگڑ گئی تھی اور صبح تیار ہونے کے بعد جو لباس اس نے بڑے سلیقے سے پہنا تھا وہ اب گھر کے کاموں کی وجہ سے بے ترتیب ہو چکا تھا۔ مائرہ نے خاموشی سے ناشتہ تیار کیا، پھر اپنے ماں باپ کے سامنے ناشتہ سرو کیا اور جب دونوں کے لیے کھانا لگا دیا تو خود ایک لقمہ کھائے بغیر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، ایک طرف ہانیہ کی باتیں تھیں، دوسری طرف اذان خان تھا اور ان دونوں کے درمیان مائرہ خود کھڑی تھی۔ رائٹر پری راجپوت۔ اگر کسی نے سوشل میڈیا پہ کانٹیکٹ کرنا ہو تو انسٹاگرام آئی ڈی ہے رائٹنگز بائی پری، ٹک ٹاک آئی ڈی ہے pari.novels اور کانٹیکٹ نمبر یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ لوگ ای بک لے سکتے ہیں مجھ سے۔ میرا ناول محبت کی گہرائی سیزن 1 اینڈ سیزن 2 is a hit novel of 2025. You can buy its paid PDF from me. You can also buy زویان عشق novel from me. You can also buy محبت کی گہرائی سیزن 1 اینڈ سیزن 2۔ آپ لوگ مجھ سے ناول لے سکتے ہیں۔ ناول لینے صرف وہی لوگ آیا کریں جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو مجھ سے ہی ناول خریدتے ہیں، نہ کہ کہیں اور جاتے ہیں اور کسی اور سے لیتے ہیں، کیونکہ میری چیز ہے، میں ہی دوں گی، کوئی اور نہیں دے گا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ ڈسکاؤنٹ چاہیے تو مجھ سے ہی مانگے آ کر، کسی اور سے نہیں، کوئی اور نہیں ہے دینے والا۔ I am the original author of this novel محبت کی گہرائی and I am the sole author of محبت کی گہرائی۔ آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز، کوئی بھی ناول چاہیے، وہ آپ کو میرا ناول صرف مجھ سے ملے گا۔ اور جو لوگ دوسری رائٹر کے ناول آ کے مجھ سے مانگتے ہیں، کامنٹ واٹس ایپ پہ آ کے میسج کرتے ہیں، انہیں زیادہ تر جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ آپ لوگوں کو خود کو تھوڑی سی سمجھداری دکھانی ہوگی یہاں پر کہ میں رائٹر ہوں تو میرے پاس صرف میرے ناولز ہیں،
کسی اور رائٹر کے میرے پاس ناول کیوں ہوں گے؟ میں کسی اور رائٹر کے ناولس نہیں دیتی. اور یہ جو کام کرتے ہیں ایک دو لوگ جو کر رہے ہیں، جو خود رائٹر بن کے، سستی رائٹر بن کے، اور اب پھر میرا ناول ساتھ میں بیچ رہے ہیں، تو ایسے حرام کی کمائی کرنے والے لوگوں کو میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ دنیا ہے، دنیا میں آپ کسی کا کتنا حق مار سکتے ہو مار لو، جتنا حق مار سکتے ہو اتنا حق مار لو. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے لیکن لگتی ضرور ہے. اگر آپ کسی کے کام کو چرا کے، کسی کے کام کو غلط طریقے سے بیچ رہے ہیں، حرام کی کمائی کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کو حرام کے لقمے نصیب نہیں ہوں گے. کسی انسان کو حرام کے لقمے، حرام کا ایک دانہ نصیب نہیں ہوتا. وہ کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا ہے، بیماریوں کی صورت نکل جاتا ہے، کسی اور صورت نکل جاتا ہے، اور اگر دنیا میں نہیں نکلتا تو آخرت میں نکل جاتا ہے. کوئی بھی ایسا تو ہے نہیں کہ جو ہے وہ جسے جو ہے بہت زبردست طریقے سے اس طرح کمائی کرے اور کیا کہتے ہیں اسے نصیب ہو جائے وہ پیسے. ایسا نہیں ہے. کسی کی محنت، کسی نے مزدوری کی ہے، کسی نے محنت کی ہے، اس کے پیسے اسی کو ملنے چاہیے جس نے محنت کی ہے، جس نے مزدوری کی ہے. اگر آپ محنت مزدوری کرنے والے بندے کو اس کی اجرت نہیں دیتے اور آپ جا کے کسی اور بندے سے جو سستے میں آپ کو کچھ دے رہا ہے، کسی اور کی چیز آپ کو دے رہا ہے، آپ وہاں سے جا کے اس چیز کو خرید لیتے ہیں، تو گنہگار آپ بھی ہیں اور وہ تو ہے ہی. اس کا تو پورا پیسہ حرام کا ہو گیا، کیونکہ اس نے تو جائز طریقے سے کمایا ہی نہیں ہے نا. اس کا وہ کام ہی نہیں ہے، اس نے وہ محنت ہی نہیں کی ہے، اس کا وہ کام ہی نہیں ہے. آتھر ہی کوئی اور ہے، کاپی رائٹ ہی کسی اور کا ہے، اور وہ کام بیچ رہی ہے بیٹھ کے. تو اگر وہ لڑکی جو بھی ہے، لڑکی یا عورت جو یہ سن رہی ہے وائس میسیج اور یہاں پہ وائس اوور سن رہی ہے، تو میں بھی آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں حق مار رہی ہو میرا تو شوق سے مارو. میں یہی کہوں گی کہ شوق سے مارو، کیونکہ آخرت میں پھر جب آپ کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی نا، تو پھر پتہ تو تب چلے گا نا. پتہ تو تب چلے گا، ابھی تھوڑی پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کیا کر رہی ہیں. میرے منع کرنے کے باوجود میں اس کے پاس گئی، میں نے منع کیا، میں نے وارننگ دی، میں نے صاف طور سے منع کیا کہ میرے کاپی رائٹ ہے، مت کرو، یہ حرکت مت کرو کہ اپنے ناول بیچنے کے ساتھ میرا ناول بیچ رہی ہو. یہ حرکت مت کرو. صاف طور سے جا کے منع کیا ہے میں نے، وارننگ دی ہے. لیکن ان بیوی کو سمجھ نہیں آ رہا، تو ٹھیک ہے، جب نہیں آ رہا سمجھ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ایسی سچویشن میں. کیونکہ میں جو ہے مزید کچھ کرنا نہیں چاہتی ایسے لوگوں کے ساتھ، سوائے اس کے کہ اچھی بات ہے دنیا میں تو سارے ہی لوگ گنہگار ہیں، ہم بھی بہت گنہگار ہیں، میں بھی بہت گنہگار ہوں. ہر کسی کو آخرت میں بڑی نیکیوں کی ضرورت ہوگی، تو جو لوگ ہمارے حق مارتے ہیں ان سے تو الگ سے حساب لیے جائیں گے نا. تو اچھی بات ہے، اپنی نیکیاں مجھے ٹرانسفر کریں گی اوپر محترمہ، تو شوق سے کریں. اپنے حق مارے، دوسروں کا بھی ماریں، سب کا ماریں. کمائیں، کتنا کما لیں گی؟ 2000، 4000، 10,000 کتنا کما لیں گی میری چیز بیچ کے؟ کما لیں. وہ 10,000 کے بجائے 10,000 جب نیکیاں دینی پڑیں گی نا تب پتہ چلے گا. تو میں ایسے لوگوں سے بس اتنا ہی کہوں گی اینڈ پہ، سدھر جاؤ، معافی مانگ لو. ہو سکتا ہے رائٹر صاحب کو معاف کر دے ان حرکتوں کرنے کے پیچھے، جو آپ نے حرکتیں کی ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو معاف کر دے. سدھر جاؤ، معافی مانگو. الٹی حرکت کی ہے، ریئلائزیشن کرو اس چیز کے اوپر، اور اگر نہیں تو پھر سب کچھ اللہ کے حوالے. تو پیارے پیارے ریڈرز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ. نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ جلدی آئے گی. اگر آپ لوگوں کو جلدی ایپیسوڈ چاہیے تو لازمی کامنٹ کیجیے. انعام کے طور پر میری ای بک محبت کی گہرائی کی ای بک، اور کسی ایک ریڈر کو انعام کے طور پہ دی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ 3 ایسے ریڈرز سلیکٹ کیے جائیں گے جنہیں ایک ایپیسوڈ، پیڈ ایپیسوڈ دی جائے گی، فری میں دی جائے گی. اور وہ 3 ریڈرز ایسے ریڈرز ہوں گے جو ریڈر ہر ویڈیو پہ لائک کریں گے، ہر ویڈیو کو کامنٹ کریں گے، اچھے اچھے کامنٹس کریں گے. آپ چاہیں تو 2 کامنٹس کر سکتے ہیں پر ریڈر. جتنا اچھا آپ کا کامنٹ ہوگا، ناول کے اینڈ میں آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا میری طرف سے. میں خود سلیکٹ کروں گی آپ کو. پیڈ ایپیسوڈ اس ناول کی جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے اور کسی وجوہات کی بنا پہ آپ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، تو میں آپ لوگوں کو ضرور دوں گی. اور میں آپ کو فری ایپیسوڈ بھی دوں گی 3 لوگوں کو، اور ایک میری ای بک جو ہے
محبت کی گہرائی کی وہ فری میں دی جائے گی، ای بک، پوری ای بک دی جائے گی ایک ریڈر کو. تو وہ ایک ریڈر آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک ریڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے. ای بک حاصل کرنے کا طریقہ کمیونٹی پوسٹ میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ میں بتا چکی ہوں. تو چینل پر ایکٹیو ہو جائیں، ناول پر ایکٹیو ہو جائیں، آپ کا انعام بھی ضرور ملے گا، رائٹر انعام ضرور دے گی آپ کو. چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے. خوش رہیں، خوش رہنے دیں دوسروں کو بھی، اپنے آس پاس والے لوگوں کا خیال رکھیے اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ، بائے بائے.